شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ان گنت نعمتیں لاتعداد اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب اور ان کے متبعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کا موضوع ہے مسلمانوں اپنے مقام کو سمجھو۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر شخص، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، کسی نہ کسی الجھن اور کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کوئی اپنے کاروبار کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی اپنے رشتوں کو لے کر کے پریشان ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص پریشان ہے، اور یہ پریشانی جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اس پریشانی کی ایک وجہ اور ایک سبب یہ ہے کہ ہمارا جو مقام تھا، ہمارا جو مرتبہ ہے، ہماری جو فضیلت ہے، ہم اس مقام، اس مرتبے، اس فضیلت سے نابلد ہیں، نہیں جانتے۔
ایک مومن ایک مسلمان کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت کے لیے چنا کیوں ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ جب ایک مسلمان اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو سمجھے گا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھے گا، اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ آج جو ہم دنیا کے اندر بے راہ روی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ تو آئیے مختصراً میں آپ کے سامنے ایک مسلمان ایک مومن کا مقام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا کیوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا کیوں ہے، ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف کیوں بخشا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ کس اعتبار سے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے مسلمان بستے ہیں تمام مسلمانوں کی ایک اجتماعی ذمہ داری بتائی اس آیت کریمہ کے اندر، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ مسلمان اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے، پوری مسلم قوم کی اجتماعی ذمہ داری یہ ہے، ہمارا نصب العین اور ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم دنیا کو ضلالت اور گمراہی سے نکال کر کے صراط مستقیم پر گامزن کرنا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے کی پریشانیوں کو حل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو مسلمانوں کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کے لیے میں نے بنایا ہے، لوگوں کے لیے نکالا ہے۔ اب لوگوں سے کیا مراد؟ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان تمام انسانوں کی فکر کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اگر شرک کی حالت میں مرتا ہے تو اس کی فکر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ کوئی گمراہ اور بے راہ روی کی زندگی گزار رہا ہے تو مسلمانوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ فکر آج مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے، اور بالکل نہیں ہے، نہیں ہوتی ہے نہیں بلکہ مسلمانوں کی یہ فکر نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کھاؤ پیو، اچھا مکان بناؤ، مر جاؤ، بس زندگی کی گاڑی جب تک چلتی ہے چلنے دو، ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے بس۔ جبکہ ایک مسلمان ایک مومن کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، اپنی فکر کے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو صراط مستقیم پر اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، اور خود جس کام کو کرتا ہے دوسروں سے بھی اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ نیک راہ پر لگائے اور نیک کام کرانے کی کوشش کرے۔ بہترین امت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان یا مسلمانوں کا کلچر ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے کلچر کو غیر اپنائے، مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کے تمدن کو، مسلمانوں کی ثقافت کو دوسری قوم والے اپنائے، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے کھانے پینے کے طور طریقے کو
ہمارے پہننے اوڑھنے کے لباس کو غیر قوم اپنائے، ایسا مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ایسا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے کلچر کو دوسرے کو بتانے کے بجائے دوسروں کے کلچر کو اپنا لیا۔ ہمارا طریقہ دوسروں کو اپنانا چاہیے تھا، لیکن دوسرے کے طریقے کو آج ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ دوسرے کے کلچر کو، دوسرے کی تہذیب کو، دوسرے کے ثقافت کو ہم نے اور آپ نے جو ہے گود لیا ہوا ہے۔ ہماری زندگی جینے کا طریقہ غیروں کا، ہمارے پہننے اوڑھنے کا طریقہ غیروں کا، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات غیروں جیسے، ہمارے تجارت اور کاروبار کے معاملات غیروں جیسے، ہمارے اپنے جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے جیسے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے جیسے کیسے ہونے چاہیے تھے؟ اسلام نے جو طریقہ بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا، وہ طریقہ ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یقیناً اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے ایک ایک بالش اور ایک ایک ہاتھ کے برابر۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان کے کلچر کو اپناؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہودی اور عیسائی ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں نے کن کے کلچر کو اپنایا ہوا، ہمارا پہناوا، ہمارا کھانے پینے کا طریقہ، ہماری زندگی جینے کا طریقہ، ہمارا لائف اسٹائل، ہمارے خاص طور سے نوجوان بچوں کو آپ دیکھیں، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کی لائف اسٹائل، ان کا ہیئر اسٹائل، ساری چیزیں کن سے میل کھاتی ہیں؟ یہ اسلامی وضاقتہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے اپنے کندھے سے جو ہے پھینک دیا اور ہم نے دوسرے کے کلچر کو اپنا کر کے اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ رب العالمین اسی طریقے سے فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری کو جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ مسلمان مرد عورت آپس میں دوست ہیں، مددگار ہیں، غمخوار ہیں۔ ان کی اجتماعی ذمہ داری کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منکر سے روکتے ہیں۔ یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر فرمایا اس تعلق سے من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں برا جانے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن ہے، اور اس سے کم رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ برائی کو، معاشرے کے اندر جو گناہ پائے جاتے ہیں، معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، بازوؤں میں طاقت دمخم ہے، تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں روک سکتا ہاتھ سے تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا ہے تو اپنے دل میں اس گناہ کو برا سمجھے اور اس کی کراہیت کو سمجھے، اس کی کراہت کو سمجھے، اور
اس کی برائی کو محسوس کرے، لیکن اگر دل سے بھی انسان اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ آج یہی معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ آج ہم گناہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ کون گناہ کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم دوسرے کو برائی سے روکیں کیا، ہم خود برائی میں اتنے لت پت ہیں کہ ہمیں دوسرے کی برائی یا اپنی خود برائی ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے اور اس کی کراہت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر 3 مراتب بیان کیے گئے ہیں، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا یا پھر اپنے دل میں برا سمجھنا۔ یہ تینوں چیزیں آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں بلکہ ہر گھر کے اندر کتنے سارے گناہ ہیں، کتنی ساری برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے گھر کے اندر پائی جاتی ہے۔ گھر کا ذمہ دار شخص باپ ہے یا بھائی ہے، وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، زبان سے بھی نہیں، اپنے دل سے بھی اس کو برا نہیں جانتا ہے۔ آپ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لو، آج بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ بہت کثرت کے ساتھ جو گناہ پایا جاتا ہے سودی کاروبار، سودی لین دین ہے۔ اب سودی کاروبار میں ہر گھر کا ہر شخص ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ تقریباً ہمارے معاشرے کی اکثریت اس برائی کے اندر ملوث ہے اور ان گناہوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرتے، لیکن آج ہم اتنے اپاہج ہو گئے، لولے لنگڑے ہو گئے کہ آج ہمیں خود ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج خود ہماری اصلاح کی ضرورت ہے اور ہماری اصلاح کی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال اور حرام ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، لیکن باوجود اس کے ہم اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ہم اس حد تک جو ہے گر چکے ہیں کہ جو معاملہ کفار مکہ اور مشرکین کا تھا، اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے نبی آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، آپ ان کو بتاؤ نہ بتاؤ، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، آج ہم سب کی یہی حالت ہو گئی ہے۔ ہم کو بارہا بتایا جاتا ہے، ہماری اصلاح کی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کے باوجود ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے، ہمارا ایمان اتنا مر چکا اور ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کہاں کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جو نہیں پائی جانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ مسلمانوں کا مقام اور مرتبہ جو ہے ایک گواہ کی ہے، تمام مسلمانوں کا مقام جو ہے ایک گواہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو لوگوں کے اوپر گواہ بنایا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر تم کو گواہ بنایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر گواہ بنایا ہے۔ مسلمانوں کو دنیا کے لوگوں کے اوپر، دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں، بستی ہیں، چاہے یہود ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، تمام کے اوپر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو گواہ بنایا اور مسلمانوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا۔ اب یہ گواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں
تمام قومیں جمع ہوں گی، تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ جمع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کرام سے اپنی دعوت کے تعلق سے سوال کریں گے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کرام سے سوال فرمائے گا کہ تم نے میری دعوت کو لوگوں تک، میرے پیغام کو لوگوں تک، اپنی امتوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمام انبیاء، تمام رسول کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم نے پہنچا دیا، ہم نے پہنچا دیا۔ جب ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا تو ان کی امتیں جھوٹ بولیں گی، اللہ رب العالمین انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ نوح تم نے میری دعوت کو، میرے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ رب العالمین میں نے پہنچا دیا۔ جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو قوم کے لوگ فوراً جھٹ سے جھوٹ بول دیں گے، اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس وقت نبیوں سے پوچھے گا کہ تم کہتے ہو تم نے میری دعوت کو، میرے پیغام کو پہنچایا، تمہاری امت کہتی ہے نہیں پہنچایا ہے، اب فیصلہ کیسے ہو؟ گواہ پیش کرو، تمہارا گواہ کون ہے؟ انبیاء کرام اس وقت مسلمانوں کو بطور گواہ پیش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تیرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے لیے گواہ ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انبیاء کرام نے اپنے قوم کو، اپنی امتوں کو میرے پیغام کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ اس وقت مسلمان گواہی دیں گے کہ اللہ رب العالمین ہاں پہنچا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان آج خود گونگے، بہرے اور بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، خود حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، خود جائز ناجائز کی کوئی فرق معلوم نہیں ہے، یہ قوم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں گواہ کیسے بنے گی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے گواہی دینے کے لیے پیدا کیا کہ آخرت میں تم کو گواہی دینا ہے، یہاں نہیں، آخرت میں گواہی دینا ہے۔ اور وہ بھی کس کے خلاف گواہی دینا ہے؟ تمام دنیا کے لوگوں کے خلاف، تمام انبیاء اور رسولوں کے حق میں گواہی دینا ہے۔ اب ہم پچھلی قومیں جو گناہ کرتی تھی، وہ جو برائیاں کر چکے، جن کی وجہ سے ان کی ہلاکت مقدر ہو گئی، وہ برباد ہو گئے، وہی گناہ آج ہم کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ذرا احساس ہے کہ ہم کس منہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے اور جا کر کے وہاں گواہی پیش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہاں نوح علیہ السلام نے تیرے پیغام کو پہنچایا، ہاں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام نے تیرے پیغام کو پہنچایا، عیسیٰ علیہ السلام نے تیرے پیغام کو پہنچایا۔ ہم اس لائق ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے نبیوں کے حق میں ہم گواہی دے سکیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے میرے بھائیو آپ سوچو، جب آپ سوچو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم اس وہ لائق نہیں ہیں۔ ہمارا جو مقام تھا اس مقام کو ہم نے اور آپ نے کھو دیا ہے، اور ہم جو ہے اندھے بہرے گونگے بن کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور برائی میں، گناہ میں دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ ہم بھی برابر کے شریک اور ملوث ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے تعلق سے، بنی اسرائیل کی جو حالت تھی، اللہ رب العالمین نے اس حالت کو بیان کرتے ہوئے سورہ مائدہ میں ایک جگہ بیان فرمایا تھا، ترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان یہودیوں کو دیکھو گے، ان عیسائیوں کو آپ دیکھو گے کہ یہ گناہ کے کاموں میں، ظلم و زیادتی کے کاموں میں، حرام خوری میں بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لبئس ما كانوا يعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا کر رہے ہیں، یعنی حرام کام میں، برائی کے کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں محنت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ صفت کن کی بتائی؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ آج وہی حالت ہماری نہیں ہے، گناہ کے کام میں ایک دوسرے سے ہم بڑھ رہے ہیں، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، حرام کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بے حیائیاں اور برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، جس سے ہم نے اپنے آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے، اپنے کانوں کو سن کر کے، اور اپنی جو ہے نظروں کو جھکا کر کے، اپنی زبانوں کو بند کر کے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ ہماری حالت آج کیسی ہو گئی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر ایک جگہ فرمایا تھا
وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جناتوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ وہ انسان، وہ جنات کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، حق بات کو دیکھتے نہیں، حق بات کو سنتے نہیں، حق بات کے تعلق سے سوچتے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ آج ہماری حالت ایسے ہی نہیں ہے، ہمارے بعضوں میں کیا، ہمارے گھر میں بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹی بے حیائی اور برائی کے کانوں میں ملوث ہے، بیوی دن رات ٹی وی کے سامنے سیریل دیکھتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اس برائی سے اپنے گھر والوں کو روکیں؟ نہیں آتا۔ ہم ان تمام چیزوں سے، بیٹا نہیں نماز پڑھتا ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں، بیٹی روز روز کہاں پھرتی ہے، کیا کرتی ہے، ہم اپنے آنکھوں کو بند کر کے ہیں، بیوی کہاں جاتی ہے، کون سا کام کرتی ہے، ہم اس سے اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہماری حالت یہی ہو گئی ہے، جبکہ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری تھی کہ دوسروں کی اصلاح کرنا، دوسروں کو صحیح راہ پر لانا، دوسروں کو ضلالت اور گمراہی سے بچانا، دوسروں کو جہنم سے بچا کر کے جنت کی راہ پر لگانا، جنت کے راستے پہ لگانا۔ اور جو ہم نے اور آپ نے یہ جو آنکھیں بند کر رکھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو گناہ ہوتے ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ہو، ہمارے معاشرے میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، ہمارے گاؤں میں ہو، ہمارے شہر میں ہو، ہم نے جو آنکھ بند کر رکھی ہے، اپنے کان بند کر رکھے ہیں، اپنی زبان کو گونگی بنا رکھی ہے، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر ایک جگہ فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے بہت خطرناک نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم لوگ اس عذاب سے بچو جو صرف تم میں سے ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا، اس عذاب سے بچو جو صرف ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ اس عذاب کا دائرہ بہت بڑا ہوگا، بہت وسیع ہوگا، اور اس میں نیک، برے، اچھے، سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین سخت عذاب دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں سے 2 گروہ کو بندر بنا دیا تھا۔ کیونکہ جب انہوں نے ان کی سوسائٹی میں، ان کے سماج میں، ان کے معاشرے میں گناہ ہو رہے تھے، برائیاں ہو رہی تھیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی تھی، لوگ اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے تھے، باوجود اس کے ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا۔ چھوڑو جی، ہمیں اسے کیا مطلب ہے، کیا کرتا ہے انہوں کرنے دو۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حالت کو کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا۔ تو 3 گروہ تھے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان میں سے 2 کو بندر بنا دیا تھا۔ پہلے قسم کے وہ لوگ تھے جو گناہ کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو گناہ دیکھ کر کے خاموش تھے، کون کیا کرتا ہے کرنے دو جی، ہم کو اسے کیا مطلب ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو گنہگاروں کو روکتے تھے، بھائی جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو گناہ کرتے تھے ان کو بھی، اور جو گناہ دیکھ کر کے اپنے آنکھوں کو بند کر لیے تھے، اپنے کانوں کو بند کر لیے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی، دونوں کو بندر بنا دیا، دونوں کو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، جب آدمی سامنے گناہ ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، اور آدمی روکنے کی طاقت رکھتا ہے، روک سکتا ہے، اس کے باوجود اگر نہیں روکتا ہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ کن کے اوپر؟ گنہگار کے ساتھ ساتھ نہیں روکنے والے کے اوپر بھی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو جانیں، اور اپنی فضیلت کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ذمہ داری کیا عائد کی ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے۔ جب ہم اس چیز کو جانیں گے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، اور جب ذمہ داری کا احساس ہوگا خود بھی
ہم جو ہے اپنی اصلاح کریں گے، دوسروں کے بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے، اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں ہے اللہ تعالیٰ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر ہم جئیں ایمان اسلام توحید پر زندہ رکھنا، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر، ایمان اسلام اور توحید پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔